السلام علیکم، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں ہم بات کریں گے بڑی خبر کی، اور بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطہر بندیال نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اور سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ چیف جسٹس عمر اطہر بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آئی جی پنجاب کو آن لائن لاہور سے لیا اور ان سے پوچھا کہ ابھی تک ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی۔ ایف آئی آر درج نہ ہونے سے شواہد ضائع ہو رہے ہیں، تو چیف جسٹس نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس میں عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ وہ 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی۔ اور عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجہ جو تھی وہ پیچھے سے دباؤ بتایا جا رہا تھا، اور اس سلسلے میں جو ایک ملزم جو تھا جس کو موقع سے پکڑا تھا جب وزیرآباد میں لانگ مارچ کی وہ قیادت کر رہے تھے پچھلے ہفتے، ان پہ جو حملہ ہوا غالباً ان کے لانگ مارچ کا 6واں یا 7واں دن تھا، تو اس وقت حملے کے بعد بلکہ حملے کے دوران ہی ایک محمد نوید نامی شخص کو ایک شہری نے پکڑ لیا تھا جب وہ فائر کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک حیران کن طریقے سے اس کا جو بیان جو تھا وہ ویڈیو بیان وہ منظر عام پر آ گیا اور تمام میڈیا چینل نے وہ چلایا۔ اور جب آئی جی پنجاب سے عمران خان نے کہا کہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیک ہو گیا۔ تو مضحکہ خیز بیان تھا، نہ کوئی اس کا سر پیر ہے، بلکہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح سے واقعے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینی ہاؤ، عمران خان، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور پاکستان کی ایک پرائم انٹیلیجنس ایجنسی میں اعلیٰ عہدے پر فائز، میجر جنرل رینک کے عہدے پر فائز ایک آفیسر ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی ایف آئی آر جو تھی وہ درج نہیں ہو سکی۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی گزشتہ روز اور پھر اس میں مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں ایک سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل یعنی کہ فل کمیشن کی تمام، یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک کمیشن کی تجویز دی تھی، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج یہ کہا کہ وہ ارشد شریف شہید کا جو قتل کا معاملہ ہے اس میں ججز جو ہیں تحقیقات نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ اصول جو ہے عمران خان کا جو معاملہ ہے اس میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان کے اوپر بھی ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا جو کہ ناکام ہو گیا اور وہ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ عمران خان نے بتایا تھا کہ ان کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگیں، اسی طرح سے ان کے پارٹی کے کچھ رہنما زخمی ہوئے، ان کے جو گارڈ تھے وہ بھی زخمی ہوئے، لیکن ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اور جب ایف آئی آر درج کروانے کے لیے وہ تھانے گئے تو وہاں پہ پہلے تو بجلی نہیں تھی، اور پھر جب بجلی بحال ہوئی تو ایس ایچ او صاحب جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے معذرت شو کر دی۔ پرویز الہی عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہیں، 10 نشستیں ہیں ان کی، اور پی ٹی آئی کی وہاں پر تقریباً 178 نشستیں ہیں، اور پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہیں وہ 10 سیٹوں پر ان کی پارٹی کاف لیگ جو ہے، قائد اعظم لیگ، پاکستان قائد اعظم لیگ جو ہے اس کے اوپر وہ 10 سیٹوں سے معاف کیجیے گا، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، یہ ان کی پارٹی کا نام ہے، اور 10 نشستیں ان کی پنجاب اسمبلی میں، جس کی ساتھ ان کی ایک کوalition حکومت بنی، اور عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ کا منصب دیا۔ لیکن ان کی بے بسی دیکھیں کہ آئی جی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرو، آئی جی نہیں کر رہا، اور آج سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا۔ چیف جسٹس عمر اطہر بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس حوالے سے کیس کی سماعت کی اور 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دے رہے۔
پولیس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تو FIR درج کرنے میں کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور جو فوج کے اعلی افسر ہیں اور میجر جنرل رینک کے، ان کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اب پولیس کو FIR روکنے سے کون روک رہا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر جو ہے اس کی وجہ سے وہ FIR درج نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جو تاثر جو ہے یہ پورے ملک میں پھیل گیا کہ سم پیپل آر ابو دی لا، یعنی کچھ لوگ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نہ صرف قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس ضمن میں میسج یہ دیتے ہیں کہ ہم غیر قانونی کام بھی کریں گے، اور اس میں ہم یہ کام امیونٹی اور امپیونٹی دونوں طریقے سے کریں گے، یعنی امیونٹی اور امپیونٹی، یعنی ہم قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ اینی ہاؤ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے FIR جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی نہ درج ہونے پر نوٹس لے لیا، اور عمران خان نے یہ بڑا ویلڈ سوال اٹھایا تھا کہ وہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، اگر ان پہ قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہوتی تو پھر عام آدمی جو ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، عام آدمی کی FIR تھانوں میں جب جانا پڑتا ہے تو درج نہیں ہوتی، اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے، بیڈ گورننس کی جو سب سے دو بڑی وجوہات ہیں، ایک آپ کا پولیس کا نظام، دوسرا آپ کا عدلیہ کا نظام۔ نچلی سطح پر جو عدالتی نظام ہے آپ کا وہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے، آپ اپنے جائز مقدمے میں بھی جائیں تو آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، آپ اپنے جائز مقدمے میں بھی جائیں تو تاریخ پہ تاریخ پڑتی چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں مالی طور پر، لیکن آپ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو پھر بہت کم لوگ ہوں گے جن کے حق میں فیصلہ آتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جی ہاں، جب اگر انصاف میں دیری ہوگی تو پھر یہ ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تو میں نے آپ کو بات بتا دی۔ عمران خان نے ایک خط جو ہے وہ صدر پاکستان کو لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے یہ FIR درج نہ ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ اسی طرح سے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو سائفر یعنی جو مراسلہ تھا اس کے حوالے سے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ کہا، تو عمران خان نے اس بات کا نوٹس لیا اور صدر پاکستان سے یہ کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور فوج کے 2 اعلیٰ افسران جو ہیں وہ کیسے آ کر، کس قانون کے تحت آ کر ایک اعلیٰ سطح پر ہونے والے اجلاس کو اس طرح سے مسترد کر سکتے ہیں، کس قانون کے تحت، اس کا بھی انہوں نے نوٹس لینے کا ان سے کہا۔ اور جو FIR درج نہیں ہو رہی اس ضمن میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وزیر داخلہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور FIR درج نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان نے یہ خط ان کو لکھا ہے، اور کیونکہ صدر پاکستان جو ہیں کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں آرم فورسز کے، تو اس لیے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے بھی آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اور اپنی انٹرونشن جو ہے وہ کرنے کی انہوں نے ان سے استدعا کی ہے۔ تو یہ تو خط عمران خان نے کل 6 نومبر کو ان کو بھیجا تھا اور اس ضمن میں اپیل کی ہے صدر پاکستان سے کہ یہ معاملات ہیں، ملک کہاں پہ جا رہا ہے۔ اب آ جائیں کہ لانگ مارچ، اور پھر کون یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے، فوج کی مداخلت ہو جائے۔ جی ہاں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے وزیر داخلہ بیانات دے رہے ہیں اور انتہائی اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، عمران خان کو فتنہ فساد، ان کا سر کچلنے کی بات کی گئی، اور یہ اس طرح کی باتیں وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کی گئیں، تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی انتہا درجے کا اقدام عمران خان کے خلاف ہونے جا رہا ہے۔ اور اس ضمن میں مریم نواز کی جانب سے 1 نومبر کو جو ٹویٹ آئی تھی کہ عمران خان کا کھیل ختم، اور پھر ہینا بٹ نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، ان ڈاٹس کو آپ دیکھیں، تو معاملات کو خراب کرنے اور فوج اور پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے PTI، جس کی حکومت
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، اسی طرح سے KPK میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ہیں، اور جو جلسے پچھلے 6 ماہ میں عمران خان نے کیے اور بائی الیکشن میں جس طرح سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر قومی اسمبلی کے 9 میں سے 7 حلقوں میں جس طرح سے وہ اکیلے PDM کے امیدواروں کے خلاف لڑے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اور ان کی پارٹی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اب ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو، سب سے مشہور اور پاپولر سیاسی رہنما کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جو تانے بانے جو ہیں وہ PDM جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اس وقت 13 جماعتوں کی حکومت ہے مرکز میں، اسلام آباد میں، وفاق میں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے شہباز شریف اور وزیر داخلہ اور فوج کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک اعلیٰ آفیسر جو ہیں میجر جنرل رینک کے، ان کے خلاف FIR درج کرنے کی بات کی، تو فوج نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر طرح سے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے آفیسر اور ان جوان جو ہیں ان کی پروٹیکشن کرے گی اور پوری طاقت کے ساتھ کرے گی۔ اب یہ PTI کو اور فوج کو گتھم گتھا کرنے کی خواہش PDM کی رکھتی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر وہ الیکشنز میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اور الیکشن میں ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہار ہوگی، بیکاز کہ اس وجہ سے کہ وہ معاشی طور پر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، اور جو بیرونی امداد جس کے وہ منتظر تھے اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ تو الیکشن میں وہ جانا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ کراچی میں پچھلے 2020 سے بلدیاتی الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں ہو سکے ہیں، تو عام انتخابات کے لیے وہ کیوں جائیں گے؟ اس لیے یہ بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے، ملک میں کوئی مارشل لا جیسا اقدام ہو جائے، اور پھر اس طرح سے نہ تو الیکشن ہوں گے، نہ ہی ان کو جانا پڑے گا، نہ تو اقتدار عمران خان کے پاس جائے گا، اور ویسے بھی وہ اقتدار میں آ کر اپنے جو کرپشن کے مقدمات تھے ان کو تو وہ ختم کروا چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہی ان کی خواہش تھی۔ باقی جو ڈیلیور کرنے کا، قوم کو مہنگائی کم کرنے کا جو نعرہ انہوں نے دیا تھا، اس میں تو 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ معیشت کا حال دیکھ لیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت گندم اور گیس کا بحران جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ صورتحال جان بوجھ کر وفاق میں موجود جو حکومت ہے وہ کریٹ کر رہی ہے کہ ملک میں شاید کوئی مارشل لا جیسے صورتحال پیدا ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صورتحال اس طرح کی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اور یہ چند لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن معاملات اس طرف نہیں جائیں گے۔ معاملات جو ہے نئے آرمی چیف کی تقرری اور عام انتخابات کے حوالے سے پیش رفت کی جانب مجھے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔